پیغمبر اسلام کا رول۔ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے بارے میں قرآن میں یہ آیت آئی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 49 آیت 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا اکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو جلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت میں اصحاب رسول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ منکروں پر شدید ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکروں پر سخت گیر ہوتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکروں کا اثر قبول نہیں کرتے، یعنی وہ مضبوط سیرت یعنی اسٹرانگ کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ ان کی یہ صفت ان کو اس کمزوری سے بچاتی ہے جس کو قرآن میں مزاحات التوبہ 30 کہا گیا ہے، یعنی اپنے دین کے معاملے میں خارجی کلچر کا اثر قبول کر لینا۔ پھر اصحاب رسول کی یہ صفت بیان کی کہ وہ آپس میں مہربان ہیں۔ یہ اخلاقی برتاؤ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ان کا طاقتور باہمی اتحاد ہے۔ وہ کسی اختلاف کو شکایت یعنی کمپلینٹ کا معاملہ نہیں بناتے، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے اپنے متحدہ جد و جہد کو پوری طرح باقی رکھتے ہیں۔ کوئی ناموافق بات کبھی ان کے باہمی اتحاد کو توڑنے والی نہیں بنتی۔ اس کے بعد تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا جملہ ہے۔ یہ جملہ ان کی داخلی ربانی حالت کو بتاتا ہے۔ ان کا یہ ربانی مزاج اس بات کا ضامن ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا والے راستے پر قائم رہیں۔ ان کی داخلی اسپرٹ کبھی کمزور نہ ہونے پائے۔ اصحاب رسول کی صفت پیشگی طور پر تورات میں بتا دی گئی تھی۔ موجودہ تورات میں اس کے لیے 10,000 قدسیوں یعنی 10,000 سینٹس کا لفظ موجود ہے۔ استثناء باب 2 ورس 33۔ انجیل کی تمثیل میں اصحاب رسول کا ایک مزید رول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تاریخ میں ایک زرع یا بیج یعنی سیڈ ڈالنے کا کام کریں گے، جو آخر کار بڑھ کر ایک مکمل درخت بن جائے گا۔ یہاں تمثیل کی زبان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اصحاب رسول اپنی غیر معمولی جد و جہد کے ذریعے انسانی زندگی میں ایک تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس جاری کریں گے، جو آخر کار ایک عظیم انقلاب تک پہنچے گا۔ اس انقلاب کے 2 خاص پہلو تھے۔ ان دونوں پہلوؤں کو قرآن میں اختصار کی زبان میں بتایا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اس رول کو قرآن کی درج ذیل آیت کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ نمبر 22 آیت 41۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں قدرت دیں
تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن کی اس آیت میں تمکین فی الارض سے مراد سیاسی استحکام یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ اور تابعین کی جماعت کو جب پولیٹیکل استحکام ملا تو اس کو انہوں نے انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ مقاصد تین تھے: عبادت، زکوٰۃ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہاں ان تینوں سے مراد انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ اجتماعی زندگی میں ان کا نظام قائم کرنا ہے۔ عبادت سے مراد مسجد کا نظام اور حج کا نظام قائم کرنا ہے۔ نیز اس میں دینی تعلیم کا نظام بھی توسیعاً شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی استحکام کو انہوں نے کسی سیاسی نشانہ یعنی پولیٹیکل گول کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کی دینی زندگی کو منظم صورت میں قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس تنظیم میں زکوٰۃ کا نظام بھی شامل ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد کوئی سیاسی نظام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے تقاضوں کو منظم انداز یعنی آرگنائزڈ وے میں انجام دینا۔ مثلا قرآن کو محفوظ کرنا، حدیث کی جمع و تدوین، اسلامی فقہ کو مرتب کرنا اور دوسرے ان غیر سیاسی کاموں کو انجام دینا جس کے نتیجے میں بعد کے زمانے میں امت مسلمہ کا ایک منظم دینی ڈھانچہ قائم ہوا اور جو اب تک کسی نہ کسی صورت میں عملاً موجود ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اجر عظیم یعنی گریٹ ریوارڈ سے مراد ثواب عظیم نہیں ہے بلکہ نتیجہ عظیم ہے جو بعد کی تاریخ میں پیش آیا۔ اس عظیم نتیجے کو قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ یعنی عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ صحابہ اور تابعین کی کوششوں سے اسلام کا مکمل اظہار ہوا، لیکن یہ اظہار روایتی دور یعنی ٹریڈیشنل ایج کے اعتبار سے تھا۔ اسلام کا ایک اور اظہار ابھی باقی تھا اور وہ تھا عقلی فریم ورک یعنی ریشنل فریم ورک کے مطابق اسلام کا اظہار۔ اس مقصد کے لیے تاریخ میں ایک نیا انقلاب لانا ضروری تھا۔ یہ انقلاب وہی ہے جو بعد کے دور میں سائنٹیفک انقلاب یعنی سائنٹیفک ریولوشن کی صورت میں ظاہر ہوا، یعنی فطرت کی چھپی ہوئی طاقتوں کو دریافت کرنا اور اس کے مطابق تاریخ میں ایک نیا دور لانا۔ یہ دور عملاً وہی ہے جس کو جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس دوسرے دور کا آغاز مسلمانوں نے اپنے دور میں کیا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں مغربی قوموں کے ذریعے انجام پائی۔ اس انقلاب کا پروسیس مسلم عہد میں شروع ہوا، لیکن اس کی تکمیل بعد کے زمانے میں جدید تہذیب یعنی ماڈرن سویلائزیشن کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ دوسری قوموں کے ذریعے اس کام کا انجام پانا احادیث رسول میں پیشگی طور پر بتا دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے: ان اللہ عز و جل لَيُؤَيِّدُ الْإِسْلَامَ بِرِجَالٍ مَّا هُم مِّنْ أَهْلِهِ، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 56۔ یعنی اللہ اس دین کی تائید ایسے لوگوں کے ذریعے کرے گا جو اہل اسلام میں سے نہ ہوں گے۔ جدید تہذیب جس کو مغربی تہذیب کہا جاتا ہے وہ حقائق فطرت کے انکشاف پر مبنی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کو آفاقی تہذیب فصلت 53 کہا جا سکتا ہے۔ اس تہذیب میں اگر بعض غیر مطلوب اجزاء شامل ہیں تو وہ براہ راست طور پر تہذیب کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ مغربی کلچر کا حصہ ہیں، مثلا برہنگی یعنی نیوڈیٹی وغیرہ۔ الرسالہ، جنوری 2017، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 14۔